الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کسی اور کو اپنا باپ بنا لینا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا باپ بنا لینا، یا اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی اور خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا کہ میرا یہ خاندان نہیں ہے بلکہ میرا یہ خاندان ہے۔ اسی طرح اپنے نسب کو چھوڑ کر کسی کو یہ بتانا کہ یہ میرا نسب نہیں ہے بلکہ میرا نسب وہ ہے، تو یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس کے متعلق حدیث سماعت فرمائیں جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6766 ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے باپ کے غیر کو اپنا باپ بتایا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ یعنی کہ ایک لڑکا ہے، اس نے کسی ایسے آدمی کو اپنا باپ ظاہر کیا جو کہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، اصل باپ نہیں ہے، تو اس لڑکے کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی نکاح کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، جیسے کہ برادریوں کے قوموں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی برادری اپنی قوم سے باہر رشتہ نہیں کرتے، کسی لڑکی کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قوم بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی جٹ برادری سے تعلق رکھتی ہے تو لڑکے والے جھوٹ ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ جٹ برادری سے ہیں، حالانکہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو ان کی جٹ برادری نہیں ہوتی، وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، جیسے کہ کمہار وغیرہ یا اسی طرح ارائیں وغیرہ کوئی بھی برادری ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرح سے اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں اس طرح سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جو لڑکے گاؤں سے دیہات سے
شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، جب ان کے امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں جو کہ رئیس ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جب تعلقات بنتے ہیں تو وہ اپنی جو کہ قوم ہوتی ہے یعنی کہ اس قوم کو چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اچھی قوم سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پر خان ملک وغیرہ، ہم بھی یہ ہیں، تو اس طرح سے دھوکہ رکھتے ہیں، دیتے ہیں۔ اسی طرح کا حقیقی واقعہ بھی ہوا کہ ایک لڑکے نے اپنے یونیورسٹی فیلو کو یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کی قوم یہ ہے، تو اس کے جو دوست تھے اس لڑکے کو اس کے دیہات ملنے کے لیے آئے، تو اب اس لڑکے نے اپنا نام تو درست حقیقی بتایا ہوا تھا مگر قوم کوئی اور بتائی ہوئی تھی۔ جب ان لڑکوں نے آ کر اس کے گاؤں میں اس کا نام پوچھا اور کہا کہ یہ قوم ہے اس کی، تو گاؤں والوں نے کہا کہ اس نام کا لڑکا تو ہے مگر اس کی قوم یہ نہیں ہے۔ وہ پوچھتے کرتے اس کے دوست اس کے باپ تک پہنچ گئے، لڑکے کے باپ تک پہنچ گئے۔ لڑکے کے باپ نے اپنے بیٹے کو جوتوں سے مارا کہ تو نے اپنی قوم کیوں بدلی۔ اس طرح سے بہت سے فائدے چھوٹے موٹے حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم، اپنا خاندان، اپنا نسب بدلا جاتا ہے، اور یہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ لے پالک لیتے ہیں یعنی کہ کسی دوسرے کا بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس کو ساری زندگی بتاتے ہی نہیں کہ وہ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، تو اسی طرح اس کی شادی کا موقع آ جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر اس کا جب شادی کارڈ چھپتا ہے تو اس کے والد کی جگہ یعنی کہ جس نے بچہ لے کر پالا ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے اس بچے کے ساتھ ساری زندگی دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرحوم باپ کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتا، دعا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وفات پا گیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو تب ہی وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا، تب ہی وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا۔ اس طرح سے دھوکہ نہ دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کو اس طرح سے دھوکہ دے طرح سے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، جو کہ اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، شناختی کارڈ وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ، شادی کارڈ وغیرہ، اس طرح کے دیگر جو اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر لے پالک اپنا نام لکھ دیتا ہے اس لڑکے یا لڑکی کی اصل والد کی جگہ پہ، تو اس کا ایسا کرنا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جنت سے محرومی والی بات ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہیں، تو جب ان کا دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے، ان کے جو پہلے والے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ عورتیں بتاتی ہی نہیں کہ جو یہ مرد ہے ان کا حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے شوہر کی اولاد ہیں، یعنی کہ اس عورت سے جو اولاد پہلے شوہر سے ہوئی، اس اولاد کو نہیں بتایا جاتا کہ ان کا حقیقی باپ پچھلا یعنی کہ پہلے والا شوہر ہے، نہ کہ دوسرا شوہر۔ تو ساری زندگی بچے دوسرے شوہر کو اپنا باپ سمجھتے رہتے ہیں، اپنی ماں کے دوسرے شوہر کو اپنا باپ سمجھتے رہتے ہیں، اور جو اس سے اور اولاد پیدا ہوتی ہے یعنی کہ دوسرے شوہر کی وجہ سے اس عورت سے اور اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ ان سے انہی کے اندر ہی مکس اپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سگے بہن بھائیوں کی
طرح وہ رہتے ہیں، تو اس طرح سے انہیں بتایا نہیں جاتا کہ ان کا جو پہلے والا باب ہے یہ ہے، اور تاکہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں، ان کے لیے بھلائی کی دعا کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج کے دور کے اندر کسی کو ابا جان کہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ کسی بھی انسان کو ابا جی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ لڑکیاں اپنے سسر کو ابا جی کہہ دیتی ہیں۔ ایسے عرفاً کہنے میں جرم نہیں ہے، ہاں جب کسی دوسرے انسان کو حقیقی طور پر اپنا ابا تسلیم کیا جائے تو تب یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس کے علاوہ اور طریقوں سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو فاروقی بتاتے ہیں، عثمانی بتاتے ہیں، صدیقی بتاتے ہیں، علوی بتاتے ہیں، حالانکہ وہ اس عظیم صحابہ کرام کی اولاد میں سے نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کمتر برادری سے ہوتے ہیں، مگر دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم عظیم شخصیات کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا سخت حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ نہیں بنا سکتا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنا خاندان بدلنے، اپنی قوم بدلنے، اپنا نسب بدلنے، اپنا باپ بدلنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔